کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اہم حصہ ہے انڈیا کا. I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. بات انہوں نے یہ کر دی کہ جناب کشمیر از این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا. پاکستان کو تو غصہ گیا. یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو انگزائٹی ہے وہ یقیناً اس وقت بڑھ رہی ہے، بڑھ چکی ہوگی. کہ ہم بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ امریکہ جو ہے نا وہ اب ہمارے بہت زیادہ حامی ہو گیا ہے. تو آج دو جھٹکے لگے ہیں. امریکہ کا جو انوائے ہے سرجی گور، بیسیکلی وہ ازبیکستان میں پیدا ہوئے تھے، گروسکی ان کا نام تھا، تو انہوں نے بعد میں وہ گور کر لیا. تو اور وہ ان کے پاس جو ہے صرف انڈیا نہیں، وہ انوائے خطے کے بھی ہیں، جو ہے سینٹرل ایشیا بھی ان کے اس میں ڈال دیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش ہے. تو انہوں نے یہ آج جو بیان دیا ہے کہ کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اہم حصہ ہے انڈیا کا. اب ظاہر ہے ہم نے اس کے اوپر ڈیمرش کیا ہے اور یہاں آ کے اپنا پروٹیسٹ بھی احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے. امریکہ کا پرماننٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈیا میں ہی ہے. ہیلو دوستو، نمسکار. راج نیوز میں آپ سبھی کا سواگت. دوستو بھارت دشمن پاکستان کا لائیو ٹی وی پر ایک بار پھر چیخ چیخ کر رونا نکلا ہے. امریکی ایمبیسڈر کے کشمیر پر دیے ایک بیان کے بعد پاکستانی میڈیا میں اب اس بات پر ماتم منایا جا رہا ہے کہ امریکی ایمبیسڈر نے کشمیر وزٹ کے بعد لائیو ٹی وی پر کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کیوں بتا دیا. آخر بھارت کے آگے پاکستان ایسے ہی کب تک روتا رہے گا؟ یہ بات ہم نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا پرماننٹ جو چیلنج ہے وہ چین سے ہوگا، اور مغربی دنیا انڈیا کو ہی دیکھتی ہے کہ وہ چین کے خلاف کاؤنٹر بیلنس جو ہے وہ کرے گی. تو اس میں ہمیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ چاہتے، شارٹ کٹ سے کوئی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے، شارٹ کٹ سے جو ہے وہ ابھی اورنگزیب صاحب گئے ہیں کہ جی میں 10 ارب ڈالر کی کریڈٹ لائن جو ہے وہ امریکہ سے لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، انہی شارٹ کٹس پہ ہم نے کبھی اس ملک کو آگے جانے نہیں دیا. پہلی بات تو پاکستان نے یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی جان ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہسٹری کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو ہسٹری کیا ہے. یعنی کہ امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو امریکن کانگریس کہہ لیں آپ فار ایگزامپل، اس کو امریکی کانگریس کیا کہتی ہے کشمیر کے بارے میں؟ دا لاسٹ ٹائم امریکن کانگریس نے کشمیر کے اوپر بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اور اب کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ اگر یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے جو امریکہ کی سفیر ہیں، چارج ڈافیر ہیں، ان کو ڈیمارچ کیا اسلام آباد کے اندر، اور ان کو ڈیمارچ کر کے کہا کہ ذرا تسی ادھر آ کے دسو کہ یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، سو دیٹس اے پوائنٹ. ٹھیک ہے جی، اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا ظاہری بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وہ اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو لیڈرشپ ہے انڈیا کی وہ کیا کر رہی ہے اور لیڈرشپ امریکہ کی کیا کر رہی ہے. امریکہ کے لیڈرشپ نے بہت پہلے کہا کہ ہم میڈیشن کرواتے ہیں. اگر یہ امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا ہے، پاکستان نے جو کہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، کشمیری آزادی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو میڈیشن کی باتیں کر چکے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ میں، وہ کیا ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے میڈیشن کی باتیں کی کہ جی کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر، مارکہ حق کے اوپر یو ایس سائڈ جو ہے اس نے کہا کہ ہم میڈیشن کروانا چاہتے ہیں. انڈیا نے کہا ہم میڈیشن نہیں لینا چاہتے. کیا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں بار بار کہہ چکا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ سر جی کیا امریکی یہ نہیں کہہ چکے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ تو پھر تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو آپ جس طرح مرضی آپ کہہ دیں؟ تو اگر ہم نے یہ جو پرماننٹ گلوبل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، یعنی دنیا کا نظام مستقل کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے،
اس میں پاکستان تبھی اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے جس میں ہم جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ ہو انٹرنیشنلی، جیسے جو ہے وہ ہم یہ ایران اور یہ ٹرکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ اچھا قدم ہے۔ نمبر 2 کہ ہم انٹرنلی بھی پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوں، جس میں آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ایک انٹرنل پولیٹیکل سول وار نہیں افورڈ کر سکتے، اور تیسری کہ آپ ایک مضبوط اکانومی بنائیں جو نواز شریف اینڈ کمپنی خواب میں بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک دو اور چیزیں بڑی اہم خطے میں ہوئی ہیں کہ یہ خلیج کی جنگ جو ہے یہ مزید ذرا دوبارہ ایک وائلنس کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے، کہ آج کی 2 خبریں ہیں کہ حوثیوں کا جو ہے سعودی عربیہ کے نجران ایئرپورٹ، اور پھر دوبارہ ارامکو پہ پہلے بھی انہوں نے جو ہے ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا تھا، اب دوبارہ اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور ہم سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ جو ہے ابھی ہمارا ایک ڈیفنس کا معاہدہ ہو جاتا ہے جس سے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر تصور کیا جاتا ہے۔ ہمیں جو اس کی ابھی تک اشارے دیے گئے ہیں کہ اس کی ملٹری سے زیادہ ڈپلومیٹک اور سافٹ پاور یوز کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان ممالک کو ایران کے تھرو یا ڈائریکٹلی یہ سمجھا سکیں کہ نہ آپ اس طرف جائیں۔